تمہارے یہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا۔ یا تو نظام بھی الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے، تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا، 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی، بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے۔ کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی دے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگوں چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی، گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر رہا، اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں، علی کی مرضی کی مالک ہے، وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں، ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے. کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے, کہیں فیصل آباد دوڑی ہوئی ہے, کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے, کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, کبھی کہیں. یہ بھائی تو لے ڈوبے, اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی, محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے. جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے, 11 سال کا ہو جائے, تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا, کب آئے گا, کہاں. اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھے پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں, کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا, درمیان میں مجھے کر دینا, میرے پیچھے آپ چلنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی, ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی, اس وقت تجھے بتلاؤں گی. رحمت والا نبی گھر سے نکلے, جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا وہیں قدم رکھتی, اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے. جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی, رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی, حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کے نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا. اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا, میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے. میرے باپ کے قدموں کے
اپنی شال پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے۔ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے، تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی۔ پانی تو چھوڑو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو۔ انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتھوں سنا میں تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان تے میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کے کی گل ہے؟ کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج ہے۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے، میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حویث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا۔ پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو
بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گوت آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا، انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا، اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا، اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا، اس کی نسل میں ایسے آئیں گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا۔ صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دروازہ بجا، کون؟ فاطمہ۔ اندر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے، صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں، ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے۔ فاطمہ خیر ہوئے، سارے کام کر رہی ہے۔ اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ خیر ہوئے صحیح۔ حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لے گئے، لیٹ جا، ساری رات مصلی پہ رہی ہے۔ سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے۔ ہاں علی، کس نے کہا؟ خیر تو ہے۔ اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی ویڑے میں، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے۔ اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی، میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا ابا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کب بیٹی کہاں چلی گئی تھی، کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہا علی نہیں، ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے۔ کیا؟ فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے، سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا، افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں، میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو، میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں، تجھے تکلیف نہ ہو۔ اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے۔ فاطمہ بچے چھوٹے ہیں، فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں، نہ چھوڑ کے جا۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا، گاڑی لڑکھڑائے گی، گھر کی زندگی خراب ہوگی۔ برداشت کرنا سیکھو، بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے، مرد بھی برداشت کرنا سیکھو۔ جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا، اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے، اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے۔ بچے چھوٹے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے۔ علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں، 3۔ علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے، تجھے اجازت ہے۔ علی دوسری نصیحت وصیت، علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا۔ علی بڑے چھوٹے ہیں، انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ فاطمہ ایسی باتیں نہ کر۔ جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین۔ ماں نے دیکھا
आंसुओं को साफ करके कह लगी जाओ नाने के रोजे पर अपना और मेरा सलाम कह के आओ। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम कहने गए, रोते हुए वापिस आ गए। फातिमा, हाँ सईदा फातिमा ने देखा बच्चों अभी गए थे अभी वापिस आए। क्यों? अम्मा नाना अब्बू ने भेजा है। बेटो क्यों? अम्मा नाने के रोजे पे जाके सलाम किया, रोजा अनवर से आवाज आई जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ, नाने का रोजा तो बाद में मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा आज के बाद तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। अल्लाह, कहा जा रही अम्मा अली का ख्याल करना। अली तीसरी मेरी ख्वाहिश ये, वसीयत ये, बोल फातिमा जब से तू मेरे घर में आई है तूने आज तक कोई सवाल ही नहीं किया। अली मेरे बाप ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया था, अली की हालत पतली है, अली का रोजगार कोई नहीं, फातिमा अली से कोई सवाल ना करना। मांग फातिमा। क्या है? अली अल्लाह के वास्ते अपने हक मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अली अल्लाह के वास्ते अपने हक मुझे माफ कर दे। खैर तो है, अली कयामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, हौज़े कौसर पर मैं अपने अब्बा के पास खड़ी होंगी। अली जब तू मेरे बाप के हौज़े कौसर पर आए मुझे देखे और मेरे बाप से गिला ना कर देना कि तेरी बेटी ने मेरा हक अदा नहीं किया है। हज़रत अली ने जब ये जुमला सुना फूट फूट के रोने लग गए, कह लगे फातिमा यही बात मैं तेरे से कह रहा हूँ, ए फातिमा जब अपने बाप के साथ हौज़े कौसर पर खड़ी हो मुझे आता देखकर अपने बाप को इशारा ना कर देना। ये वही अली आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। ये वो घराने अल्लाह की कसम जिनका चर्चा आसमान के मलाइका, जिनका जिक्र सुन के आसमान के मलाइका रोने लग गए। ये वो घराने, ये वो मोहसिनाए कायनात है, ये वो घराने की औरतें हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कयामत का दिन होगा, अली की घरवाली हुसैन की अम्मा नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा मैदान माशर में पुलसरात के पास आएगी, पुलसरात पे चढ़ने लगेगी, अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया, ए मैदान माशर में जितने नबी खड़े हो सारे के सारे आंखें बंद कर लो, जितने वली खड़े हो सारे के सारे आंखें बंद कर लो, जितने नमाजी खड़े हो, जितने शहीद खड़े हो, जितने मुत्तकी खड़े हो, जितने परहेजगार खड़े हो, जितने हाफिजुल हदीस खड़े हो, जितने कुरान के हाफिज खड़े हो, सारे के सारे अपनी आंखों को बंद कर लो क्योंकि पुलसरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। जिनके पर्दों की आसमान वालों ने तारीफ की। अल्लाहु अकबर। अपने घरों में ऐसी औरतों का इंतखाब करो, अपने बच्चों के लिए ऐसी बीवियों का इंतखाब करो, अपनी बेटियों के लिए ऐसे शौहरों का इंतखाब करो कि जिनका चेहरा देखे खुदा याद आ जाए और जिनको गली में चलता फिरता देखे मुस्तफा याद आ जाए। छोड़ दो माल के धंधे, छोड़ दो कारोबार के धंधे, प्यारी जिंदगी अपने घर की, थोड़े सौ दिन की जिंदगी होती है। अब तो पता ही कोई नहीं 40 साल जिएंगे, 50 साल, अटैक हुआ, चुप की बीमारी, अंदर अंदर कैंसर हो गया, अंदर शुगर हो गई, गुर्दे फेल, पता ही कोई नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुरा के गुजारो, बर्दाश्त करना सीखो। जिस घर के अंदर बर्दाश्त हो गई ना, अल्लाह की कसम उस घर के चर्चे आसमानों पे होते हैं और आसमान से फरिश्ते रहमत लेके आते हैं। और जिस घर के अंदर चक चक बक बक शुरू हो जाती है, जमीन वाले भी लानत करते हैं, आसमान वाले भी लानत करते हैं। तो अब मेरे अजीजों, हम हुजूर की जिंदगी को सिर्फ मौत मैयत में नहीं, शादी ब्याह में तलाश करें। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खुशियों में लेके आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बहारों में लेके आए, बाजारों में लेके आए, कारोबार में लेके आए, है जी। अपनी जिंदगी के
اتار اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے میرے بھائی۔ یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے؟ میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہگار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے بھائی۔ یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے چار نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو۔ اس بچے کو اٹھاؤ، اسے مسجد بچے شور کر دینے، ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، شور گلی میں ہے، یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا۔ اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن، میں نے آندھا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے، میں نے بڈھا ہو گیا نہیں، پڑھیا کوئی نہیں، میں نے آندھا کوئی نہیں۔ سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ۔ تسبیحات ہو، 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چک میں نہیں بیٹھا، بلکہ میں حضور کے روزہ انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا، کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔
حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا۔ بھائی کرو گے کوشش؟ بھائی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں؟ بھائی حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے۔ بھائی اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے دے، ایک گالی دے، 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی۔ ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ بھائی بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے۔ کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثنا خانوں کی ثنا خوانی، قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے۔ آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی۔ اللہ پاک اس کی برکات اللہ تادیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچڑدار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں انہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے، یا اللہ سے سلامتی والی اس کی ماں اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ
رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما، آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے، اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے، اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور قرآن والی بنا دے، اللہ پسندیدہ نسل سے اللہ ان کی گود کو آباد فرما دے، ولی متقی پرہیزگار عطا فرمانا، اللہ برکتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما، ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔